جمعیت علماء ہند کی جانب سے اندرا گاندھی اندور اسٹیڈیم نئی دہلی میں 3 نومبر 2024 کو تحفظ آئین ہند کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آئین ہند میں چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس اسٹیج سے ملک کی سالمیت، اتحاد، بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے حکومت ہند سے فلسطین کے تئیں اپنی پالیسی درست کرنے کی اپیل کی۔ اس کنونشن میں ملک کے مختلف علاقوں سے علماء کرام اور جمعیت کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ دیکھیے جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کیا کہا اور لوگوں کے کیا تاثرات ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، اگر یہ دہشت گرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشت گردی ہے۔ گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے، نہرو بھی دہشت گرد تھے، ہمارے اکابر بھی دہشت گرد تھے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ لیکن مجھے افسوس ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہندوستان کی یہ غلط پالیسی اگر ہے، میں گیا عرب، میں نے لوگوں سے سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے استعمال۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں، اتنے میں بات نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر بازی امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ، آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں، اور اگر نہیں ہے اپنے دامن کو کاٹ دیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہودی طاقت کے ساتھ کیونکہ سر پر امریکہ تجویز آتی ہے اسرائیل کے، نہیں، اسرائیل کے خلاف نمبر 2 پر ہے، سب سے پہلی تجویز امریکہ کے خلاف آنی چاہیے، اس لیے کہ جو بم برس رہے ہیں وہ امریکہ کی، جو فوج لڑ رہی ہے وہ امریکہ کی ہے۔ اسرائیل کے پاس کتنا ہے؟ جو طاقت ہے وہ بڑی طاقت ہوگی، دین ہے اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ان مسائل کو سمجھتی ہے، ہم نے اپنی بات آپ سے کہی ہے، مسلمان اپنے نظریات، اپنے خیالات کو صحیح کرے اور اس نہج کے اوپر چلے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ ہندو مسلم اتحاد، آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھیے، بازار میں بیٹھے ہیں وہاں اتحاد رکھیے، جہاں دنیا کے اندر ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے۔ اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نخواستہ جو فرقہ پرست نظریے کی پالیسی ہے اگر آپ اسے اپنائیں گے، میں انہی نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے، جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا۔ میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 25,000 لوگوں کو
جو سیدھے رام لیلا گراؤنڈ میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندوبست کیا اور جمعیت علماء کے آواز بنانے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا. میں ان کو بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ بجا دو. جمعیت علماء جو یہاں بین پانی کی کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں. ہاں یہ ہیں وہ آل محمد صاحب, دکھاؤ ان کا, انہوں نے بڑا تعاون کیا. یہ آپ کی گورنمنٹ کے آدمی ہیں مگر ہمارے ساتھ انہیں محبت ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا. مدارس کے تجویز میں 5 جج کا ذکر غلط ہے, 3 جج. اللہم انا نسألک انت اللہ دعا ہو رہی ہے, دعا ہوگی, دعا ہوگی, انت الاحد دعا ہوگی, بیٹھ جائیں. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ, اس ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور پیار پیدا فرما, محبت پیدا فرما. اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا, شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما. اے پروردگار, مسلمانوں کے لیے جس طرح پرانی تاریخ چین و سکون, عزت و آبرو اور محبت کی تھی, پھر دوبارہ اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید کروا. جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں, اے اللہ, ہمارا ایمان ہے کہ حکومت آپ ہی کی ہے, قادر مطلق آپ ہی ہیں. اے اللہ, نفرت کے بیج بونے والوں کو ناکام و نامراد کرنا, اور اے اللہ پیار و محبت کا بول بالا فرما اور شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ, جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ سب لوگ آئے ہیں, اسی طرح خیال رکھیں اور جانے والے حضرات ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جائیں, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں. جس طریقے سے پہنچے کہاں, اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو ایسے اپنے گھروں تک پہنچائے. جزاک بھائی ماحول نہ بنائیں, یہ کیا ہو رہا ہے, ماحول نہ
کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء ہند کے آج دلی کے اندور اسٹیڈیم میں ایک کانفرنس ہوا جس میں ملک بھر سے کافی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں. آئیے کچھ لوگوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اجلاس کس لیے تھا. کیا نام ہوا آپ کا؟ محمد عبید، میں میرٹھ سے ہوں. کس لیے آئے ہیں؟ یہاں مولانا ارشد مدنی جمعیت کے صدر ہیں، انہوں نے ہمیں آواز دی ہے تو ہم آئے ہیں. جی کتنے لوگ آئے ہیں وہاں سے؟ تقریباً 50 بسیں آئی ہیں ہمارے یہاں سے. والا کیا نام ہوا آپ کا؟ محمد نسیم جی، کہاں سے آئے ہیں؟ میں مظفر نگر بڑھاڑا ننگلا ریولی سے. بس عالموں نے بلایا. جمعیت علماء ہند. جی امن پسند کرتے ہیں. کیا نام ہوا مولانا؟ جی میرا نام محمد سرتاج ہے. اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں قصبہ کٹھور سراونی گاؤں سے آیا ہوں. کس لیے آئے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شانتی رہے، آپس میں پیار محبت رہے. ہندو بھائی ہوں یا عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپس میں محبت سے رہنا چاہیے اور ملک کو ترقی ملنی چاہیے. مودی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بہت امن و امان ہے ملک میں، پھر کس چیز کا امن و امان چاہتے ہیں؟ مودی جی کہنے سے نہیں ہوتی ہیں باتیں، کرنے سے ہوتی ہیں باتیں. میں کہوں کچھ اور کروں کچھ، یہ تو بات غلط ہوگی نا. تو جس بات کو میں کہوں اس پہ میں خود بھی عمل کروں. اگر مودی جی کہہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ترقی ہو رہی ہے. یعنی امن مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ امن ہے، لیکن جتنا امن ہونا چاہیے ابھی اتنا نہیں ہے، ابھی اور ہو جانا چاہیے. کیا نام ہوا آپ کا؟ میرا نام محمد یوسف ہے، ہریانہ سے. ہریانہ سے. کس لیے؟ یہاں تاکہ ہندوستان کے اندر ایکتا اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہو جائیں. جو آپس میں نا اتفاقی نا اتحادی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. سب مسلمان ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی ہو رہے ہیں. میرا نام محمد سفراز ہے. جی میں بہار سے رہتا ہوں، یہاں جاب کرتا ہوں. میں مواشد مدنی صاحب کا بیان سننے آیا ہوں. جی کوئی بھی قوم ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب آپس میں بھائی چارگی بنا کے رکھے. مولانا صاحب نے ان کا پیغام دیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. کلکتہ سے ہیں یہ اجتماع کے لیے. کیا سنا، کیا چیز یہاں پر حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ سرکار جو آئین چینج کرے، آپ کا وقف سلسلے میں یمن مل جل آئے، ہم اس کے خلاف ہے. وہ صحیح نہیں ہے، وہ مسترد کرتے ہیں. اس کی مخالفت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ؟ اس کا مخالفت کرنے کے لیے آئے. جی کیا نام ہے اور جو محمد طلحہ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میرٹھ سے ہمارا آنا ہوا تھا. اس لیے بس اسی لیے کہ یہ رسول اللہ کی محبت، اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ جو یہ بل پاس ہو رہے ہیں اس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں. جو یہ آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد بابر ہے. ہم ضلع میرٹھ سے آئے ہیں اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ حکومت کا جو غلط نظریہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کے مذہب کے جو دھرم گرو ہیں ان کو برا بھلا کہلواتی ہے تاکہ مسلمان سڑکوں پہ آئیں، اور بی جے پی اپنی پولیٹکس کو چمکائے، مسلمان نوجوانوں کو جیل میں ڈال دے، اور جو جرم کرنے والے ہیں ان کی پشت پناہی کرتی ہے، دنگے کرانا چاہتی ہے بی جے پی. جتنے مسلمان اور ہندو لڑیں گے اتنا بی جے پی کو فائدہ ہوگا. بی جے پی یہ چاہتی ہے. ہمارے صدر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم قانونی لڑائی لڑیں گے، ہم ان کی بی جے پی کی چال میں نہیں پھنسیں گے، ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور اپنی لڑائی قانون کے طریقے سے لڑیں گے. اور اسے نرسنگھانند جو سرسوتی ہے، گورنمنٹ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ابھی اسے پشت پناہی کر رکھی ہے. اسے ابھی تک جیل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں نہیں ہمیں انفارمیشن ملی اب تک کہ کس حالت میں ہے وہ؟ اس کے اوپر سخت سے سخت دھارائیں کیوں نہیں لگائی گئی؟ کیا بی جے پی دنگا بھڑکانا چاہتی ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہے وہ؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ مسلمان آئیں اور آپس میں لڑنے لگے ہندو بھائیوں سے؟ ہم ہندو بھائیوں سے بالکل نہیں لڑیں گے. ہم اس مجرم کے خلاف ہیں جس نے جرم کیا ہے. میرا نام محمد شاکر رحمانی ہے. جی میں جو ہے بہار سے ہوں. جی ضلع ارریہ سے. دیکھیے جمعیت کا پروگرام ہے، جمعیت کی جو قربانی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگ آر ایس ایس کہتے ہیں، لیکن بھارت کی جو سب سے پرانی تنظیم ہے وہ جمعیت علماء ہند ہے. یہ بغیر ذات پات دیکھے ہر ایک کو چھڑانے کا کام کرتی ہے. جیسا کہ آج جو یہاں سے پیغام گیا، اس سے جو ماحول باقاعدہ بنایا جاتا ہے، معصوم مسلمان اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بی جے پی سرکار کامیاب ہو جاتی ہے. ہم اپنے بڑوں پہ بھروسہ رکھیں گے اور ہم جو ہے وہ قانونی لڑائی لڑیں گے. ہم اپنے پورے عقائد پر بھروسہ رکھیں گے، تاکہ حقیقت یہی ہے کہ ایک آدمی بیان دیتا ہے، اگر اس پر کارروائی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کم سے کم 100-150 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جیل میں چلا جاتا ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں بری طرح. کیا چیزیں مخالفت کی آپ نے؟ دیکھیے جیسے آپ جو سرکار کا نظریہ صاف ہے، جو مسلمانوں کو آج ہندوستان کے اندر 2 نمبر کا شہری قرار دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے،
لیکن انہیں ہماری تاریخ ہر حال میں پڑھنی پڑے گی اور ماننی بھی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ ملک آج آزاد نہیں ہوا ہوتا. اگر آج محدث دہلوی فتویٰ نہ دیے ہوتے یا اسی طریقے سے جمعیت اگر قربانی نہ دیتی، دارالعلوم دیوبند وجود میں نہیں آتا، تو یہ ملک قیامت کی صبح تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اگر کوئی اس خواب غفلت میں ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے بھگا دے گا، تو ہم نے جیسا کہ حضرت نے کہا، ہم نے تو ان کے سامنے سر نہیں جھکایا جن کا سورج طلوع یعنی کہ ڈوبتا نہیں تھا. یہ تو بچے، ہم نے تو ہماری تاریخ پڑھی ہے، نمرود کیسے کیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ہماری تاریخ بہت وہ ہے. یہ آج نہ کل یہ خود چلے جائیں گے. وقف ترمیمی بل قیامت تک پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہمارا مسلم پرسنل اللہ، ہم اس کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کر سکتے. ایک مسلمان اپنی جان کی قربانی دے دے گا، لیکن وقف میں ذرہ برابر بھی ترمیم برداشت نہیں کرے گا. یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس کئی بڑے بڑے لوگوں کا کال آیا کہ آپ آئیے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا صاف کہنا ہے ہم اس میں ترمیم چاہتے ہی نہیں. چاہے یہ جے پی سی کتنی ہی میٹنگیں بیٹھا لیں. کیا نام ہے؟ محمد کاشف. کہاں سے آئے؟ سیانہ. مولانا ارشد مدنی کی پکار پہ آئے ہیں. پکار پہ جی. کیا پکار تھی؟ کہ آپ آئیے، ہم جو بھی یہ بل آ رہے ہیں خلاف ہمارے مسجدوں کے اوپر ہیں، مدارسوں کے اوپر ہیں، قبرستانوں کے اوپر ہیں، تو ان پہ حضرت نے بولا، بہت اچھی طرح سے سمجھایا، تو ہم اسی لیے آئے، حضرت کی سننے کے لیے آئے. نفرت بڑھ رہی ہے کیا ہے یہاں؟ ہاں، نفرت بڑھ رہی ہے. ہم گاؤں کے اندر رہتے ہیں، گاؤں کے اندر دیکھتے ہیں جو آپس میں پہلے ماحول تھا وہ نہیں رہا. وہ کیوں نہیں رہا؟ اس سرکار نے جو سب کے اندر بھر رکھا ہے نا، وہ اس طرح سے بھر دیا ہے کہ آپس میں اب بالکل محبت ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے میں بھائی چارہ نہیں رہا. ہم جس گاؤں سے آئے ہیں اس گاؤں کے اندر ہم خود محسوس کرتے ہیں اس بات کو. پہلے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ہولی دیوالی عید پہ ملا کرتے تھے، اب ایسا سب ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سرکار کی سب اس نفرت بھرنے والے بیجوں سے ہو رہا ہے. کیا نام ہے؟ محفوظ الرحمن. میں علی گڑھ سے آیا ہوں تحفظ آئین کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. حضرت کیا فرما رہے ہیں، اور جو وقف ترمیمی بل کے بارے میں جو چیز ہم ہمارے اندر ناواقفیت ہے، جس چیز سے ہم ناواقف تھے، اس چیز کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم یہاں ہیں. اور جمعیت علماء کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہمارے حق میں جمعیت علماء اور بہت بہتر کام کر رہی ہے. جی. دیکھیے، حضرت نے جو فرمایا الحمدللہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہر باتوں پر غور کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارا تن من دھن جان مال سب بک جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں توہین برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے قانونی اعتبار سے جو بھی اقدام اٹھائیں جمعیت علماء ہند، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور تہہ دل سے جمعیت علماء کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیا نام ہے مولانا؟ میرا نام رئیس احمد ہے، میں ضلع ہاپوڑ سے آیا ہوں. کس لیے آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ جمعیت کی دعوت پر آئے ہیں، قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی آواز پر. یہ تو آپ نے سن لیا، اسٹیج سے من سے سن لیا کہ کن چیزوں کے، کن مدعوں پر ہماری حاضری ہوئی ہے. حضرت نے بتایا تفصیل سے، لیکن جو ہم نے سب نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سلامتی ہو، ملک کے اندر امن و امان کیسے قائم ہو. ان چیزوں کو لے کر سب سے بڑا مدعا ہے کہ ملک کے اندر سلامتی کیسے ہو. کیا جب سے مودی گورنمنٹ آئی کیا سلامتی نہیں؟ سلامتی ہے، لیکن کہیں کہیں دیکھنے کو ضرور مل رہا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ حاضر ہوئے. نفرت بڑھ رہی ہے. نفرت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نفرت جہاں ہے وہاں نفرت پائی جا رہی ہے. انہی مدعوں کو لے کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. اس اجلاس میں ملک کے مختلف علاقے سے لوگ آئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اس اجلاس میں. کیا ہو آپ چاچا؟ ریاست کہاں سے آئے ہیں؟ گڑھ سے آئے بھیا، گڑھ سے، گڑھ کے پاس دوتائی. کس لیے آئے ہیں؟ اجتماع میں کو. اجتماع میں؟ ہاں، کیا سنا اجتماع میں؟ اجتماع میں بہت بات سنی. ہاں، دین کی بات سنی. اپنے حق پہ لڑنے کو آئے. اپنے. کیا نام ہو آپ کا؟ شکیل. کہاں سے آئے ہیں؟ گڑھ سے آئے ہیں. گڑھ یہاں سننے کے لیے. ہاں، سمجھ میں آیا. آپ بھی گھر سے آئے ہیں؟ آپ بھی صابر بھی سننے کے لیے دین کا کام اجتماع. ہاں ہاں، نہیں خوب سنا، جو کچھ سننے کی بات ہی ساری سنی. نہ کیوں نہ پیدا، بالکل بڑھیا والا ہو گیا. ہاں، اللہ کا شکر ہے، اوپر والے کا. شانتی ہے، شانتی ہے اللہ کی رحمت سے. ہاں ہاں، خوب شانتی ہے. ارے خوب شانتی ہے. ہاں. بتائیے کیا نام ہو آپ کا؟ محمد ظفر. ہو گیا آ گیا. کہاں سے آئے ہیں؟ مظفر نگر.
अच्छा, किस लिए आए? कॉन्फ्रेंस और देश के लिए आए थे मौलाना अरशद मदनी कॉन्फ्रेंस में तासुब आइन के लिए। ये प्रोग्राम किस लिए था, किस लिए इजलास था, क्या कॉन्फ्रेंस? मतलब गवर्नमेंट जो हमारे खिलाफ कुछ कानून बनाना है या कुछ बने हुए है या कुछ जो है कोई भी मतलब मुसलमानों को तंग करा जा रहा है हर किसी उसमें, तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए थे यहाँ पे। मेन तो ये था हमारा। यानी अमन सुकून नहीं नजर आ रहा है। हाँ। अच्छा, इसलिए। मौलाना आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल मालिक, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस हुई है। क्या वक्फ तरमीमी बिल, नामूस रिसालत। कोई भी नालायक खड़ा होता है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर फेंकता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती सरकार, तो हमारे कायदीन ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो कोई भी किसी ज़ात से हो, उसको कानून के दायरे में सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी विरोध में और इसके समर्थन में हम आए हैं। अच्छा, फिलिस्तीन के बारे में भी क्या मामला की आवाज़ उठी है? फ़लस्तीन की जो है, फ़लस्तीन मज़लूम है और इसराइल ज़ालिम है, उसको आज भी कहते हैं और हमारे कायदीन भी कह रही हैं। फ़लस्तीन मज़लूम है, इसराइल ज़ालिम जुल्म कर रहा है। जी मौलाना, क्या नाम है आपका? मौलाना ज़ुबैर रहमानी, कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। क्या मकसद, किस लिए आए? मकसद बताने की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं मुल्क के, अब भी अगर मकसद बताना पड़ गया तो अफसोस है आप पर। मुसलमानों के साथ, यहाँ की माइनॉरिटी और अक़लियतों के साथ बेइंतहा जुल्म नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। एक मुल्क एक कानून के बजाय यहाँ दो तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए अलग हैं और दूसरे लोगों के लिए अलग है। कहना और करने में तो फ़र्क आता ना है। कहने को तो मैं कुछ कह दूँ, मैं ये कह दूँ कि यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ मैं, हकीकत में हूँ क्या मैं ये कह दूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा उन्नति पर है, लेकिन है क्या? आज मुसलमान लबराइन कमीशन देख लो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन देख लो, हर जगह मुसलमान पिछड़ा हुआ है। तालीम के मैदान में हो, रोज़गार के मैदान में, हर जगह पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस के दौर में था, आज नहीं अच्छा, मेरे पेट में परसों दर्द था, आज क्यों दर्द हुआ? आज रोटी गलत खा ली ना, परसों हुआ नहीं हुआ वो छोड़ो ना। इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये देखिए। हाँ, मानते हैं कि नफरत बढ़ गई है? जी बढ़ गई है जी। लेकिन आपकी कम्युनिटी कहते हैं कि नफरत नहीं बढ़ रही है। कौन कह रहा है? हमारी कम्युनिटी के वो लोग हैं जो चापलूस किस्म के हैं, और नफरत बढ़ाने में 100% नेताओं का हाथ है। वरना हिंदू कोई नहीं चाहता कि नफरत करें, ना कोई मुसलमान चाहता कि नफरत हो। नफरत करने वाले ये चिंटू नेता हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। वरना कभी भी हिंदू मुसलमान, ये नाम ही हिंदुस्तान उस मुल्क का है जहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे और मोहब्बत से रहते हों। बताया जाता है जितना काम मुसलमानों के लिए इस गवर्नमेंट में हुआ है उतना किसी में नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मुसलमान वावेला मचा रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है आपकी कि इस गवर्नमेंट में मुसलमानों के लिए काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इस गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी भी तो इतनी हुई है कि पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई। ये देखें ना, मुसलमान इस वक्त जो है ये नहीं देख रहा कि मेरी सड़कें बनी नहीं बनी, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, विदेश में मेरे लिए कुछ है नहीं है। मुसलमान तो अपने घर में सर छुपाने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर रहा है, ये हो रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है। और यहाँ के जो हिंदू भाई हमारे हैं वो भी 80% देख रहे हैं कि इनके साथ, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हिंदू भाई समझ रहे हैं इस बात को, जो सही हिंदू हैं। क्या मुसलमानों के अंदर इतनी आवाज़ में ताकत नहीं है जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही? मुसलमानों में ताकत भी है, उसके अंदर इत्तिहाद भी है और हुकूमत भी सुनेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर हज़रत अरशद मदनी के बुलाने पर हम हज़रात यहाँ मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग लाखों की तादाद में आए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि प्रशासन पर भी और हुकूमत पर भी इसका असर पड़ेगा। और हम कुछ नहीं चाहते, हमारी तरफ से जैसे मनमोहन सिंह वैसे मोदी, जैसे अखिलेश वैसे योगी, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो इंसाफ और न्याय करता हो। किसने कहा मुस्लिम ममालिक खामोश है? मुस्लिम ममालिक कोई खामोश नहीं है, वही लोग खामोश है जो चापलूस किस्म के हैं, जिनको अपनी हुकूमत अमेरिका का पिट्ठू बन करके अपनी हुकूमत चलानी है। वरना जिनको अमेरिका का पिट्ठू बन करके अपनी हुकूमत नहीं चलानी है, वो इसराइल के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है और ये पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है, सारे ईसाई क्रिश्चन जितने भी धर्म के लोग हैं वो जानते हैं कि फ़िलिस्तीन हकीकत में फ़लस्तीनियों का ही है।
یہودیوں کا نہیں ہے. وہاں جبرن آج سے 100 سال پہلے گولان کی پہاڑی پہ امریکہ ہی نے رکوایا تھا, برطانیہ اور لندن نے رکوایا تھا. اور ایک دن آئے گا. آج آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ 1 سال ہونے کے باوجود کون پسے پشت ہے, کون ہار رہا ہے؟ یہ دیکھیے, اسرائیل ہار رہا ہے, جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں, جس کے پاس کوئی تنظیم نہیں, 1 سال سے مقابلہ کر رہا اس طاقت کی کہ جس سے دنیا گھبراتی ہے. جو یہ کہتا تھا کہ آئرن ڈرون ہمارے پاس ہے, جو یہ کہتا تھا میرے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے, آج اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ لوگ. کیونکہ ایک انسان جب یہ سوچ لے, کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, اس لیے وہ لڑتے ہی رہیں گے. اسرائیل کبھی بھی انہیں مغلوب نہیں کر سکتا, ہرا نہیں سکتا. ایران پہ حملہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کس کی طرف سے؟ ایران اگر اسرائیل کو حملہ کرتا, ہمیں ایران سے مطلب کیا ہے؟ نہ اسرائیل سے کوئی مطلب ہے, ہمیں تو فلسطین سے مطلب ہے. اور ایران پہ حملہ کر دے گا تو ایران چھوڑ دے گا؟ ہاں, ایران چھوڑ دے گا کیا؟ ایران بھی اپنی کارروائی کرے گا. اور باقی بات رہی, ہمیں تو ایران اور اسرائیل سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں تو فلسطین سے مطلب, مظلوم ہے, ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. آثار نہیں شروع ہو چکا ہے. ہاں ساجد, اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ غازی آباد. کس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ بھارت سویدھان سرکشا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پڑھا, تو یہ تو پھر ہم ہی کیا بتائیں گے, تب ہم سے اچھا تو آپ ہی لوگ جانتے ہیں کہ دن پر دن جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں. کیا گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں؟ دیکھیے, سویدھان سرکشن سمیلن جو ہے آج کس لیے رکھا گیا تھا یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. میرا نام انجینئر سالم ہے اور میں غازی آباد سے رہنے والا ہوں. میں دیکھیے یہاں پر جو تنظیم ہے جمعیت علماء ہند, اسے سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, کیونکہ یہ تنظیم جو ہے یہ دیش میں ایکتا اور بھائی چارے کی مثال ہے. لگ بھگ پچھلا اس کا 100 سال سے پرانا اتہاس ہے کہ یہ دیش میں ایکتا بھائی چارہ کیسے بنا رہے, کیسے ہم اس چیز کو لے کے اپنے دیش کو آگے بڑھائیں. کیونکہ اس مطلب میں خاص طور پہ جمعیت علماء ہند کو یہاں سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور جو یہ ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اس کا وروධ کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کنونشن میں سب سے بڑی سیکھ ہمیں یہ ملی کہ ہمیں اپنے دیش کو بچانے کے لیے, اپنے حقوق کو, اپنے ادھیکاروں کو بچانے کے لیے, اور سبھی ہندو مسلم سبھی دھرموں کے لوگوں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے. اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کو آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی مطلب ضرورت ہے کہیں نہ کہیں. مجھے یہ سب سے مطلب ایکتا کا سندیش اس جو ہے یہاں پر دیا گیا آج. ایکتا تو برقرار ہے اور اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی, اور ایکتا ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی دیکھیے, جو نفرت کا ماحول ہے وہ ملک میں ہے, اور بڑھے گا تو نہیں. مجھے لگ رہا ہے پیک پہ ہے, اس کا ڈاؤن فال ہی ہوگا مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ زیادہ لوگ جو ہے وہ نفرت پسند کرنے والے لوگ زیادہ نہیں ہیں. دیکھیے, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے, تو نقصان کوئی نہیں چاہتا کہ بھئی کسی کا ہو. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ نفرت بڑھنے والی نہیں ہے, نفرت گھٹے گی انشاءاللہ. ایکتا اور پیار محبت اس دیش میں بڑھے گا, اور دیکھیے ایکتا جیتے گی, سب کے ادھیکاروں کی رکشا ہوگی, اور سب لوگ مل جل کے پیار سے اس دیش میں رہیں گے اور اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے. مندی نے اس لیے دیا کہ ہم لوگ جیسے ایک گلدستے کی طرح ہیں, اور ہم اس گلدستے کو ایک ساتھ مطلب جو ہے رہیں گے, بکھریں گے نہیں تو صحیح رہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو مطلب جو ہے ایک ہو کر رہیں, مطلب ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہو کر رہیں, اور جو آج دنگے فساد جو پھیلائے جا رہے ہیں یہ نہ ہوں. میں نظام الدین ملک غازی آباد سے. دیکھیے ایسا ہے, کسی بھی دھرم کا, کسی بھی سماج کا کوئی بھی آدمی ہو, اس کے دل میں ایک یہ بات فٹ ہو جائے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں, اچھی سوچ رکھوں, ایماندار بنوں, دوسروں کا ہمدرد بنوں اور رحم دل بنوں. اگر یہ انسان, ہر انسان کے اندر, دنیا کا کوئی بھی آدمی ہے, اگر یہ بات سب اپنے دماغ میں لے لیں گے, آٹومیٹکلی راجنیتی بھی فیل ہو جائیں گے, دوسرے لوگ بھی جو دکان کھولنے والے, کچھ بھی کرنے والے, وہ سب فیل ہو جائیں گے, اور آپس میں رشتہ ایک محبت کا بڑھتا چلا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا رشتہ ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے. اور کوئی بھی سرکار آتی ہے, سرکار سب کام اچھے کرتی ہیں, لیکن پبلک کو سیٹسفائی کرنا ہر کسی کو بس کی نہیں ہے. میرا نام مفتی محمد منور قاسمی, ضلع شاملی یو پی, تحصیل اون کا نائب صدر جمعیت علماء ہند اور محتمیم دارالعلوم تعمیر ملت اودری. یہ پروگرام آپ یہاں یہ ہیڈ لائن دیکھ رہے ہوں گے, تحفظ آئین ہند کے نام سے یہ پروگرام رکھا گیا. اسی مقصد کے لیے یہاں آنا ہوا تھا. صرف ایک خاص مذہب کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
مسلمانوں میں کوئی نفرت نہیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کانفرنس کی ہے تحفظ آئین ہند کے لیے کی ہے ہم نے، یعنی ہم ہندوستان کے سنویدھان کی حفاظت چاہتے ہیں اور مرتے دم تک جمعیت علماء ہند اس پر کام کرتی رہے گی۔ جب غلط نیت والے لوگ کسی بھی قسم کی سنویدھان کے خلاف باتیں کرے گی تو ہمیشہ ہم برسر اقتدار کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں سے کیا پیغام گیا، کس طریقے سے گیا اور کیا کیا لوگوں سے سیکھنے کا ملا؟ یہاں سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس ہندوستان کی اگر سالمیت چاہتے ہو، اس ہندوستان کی حفاظت چاہتے ہو تو سب کو ایک ساتھ بھائی چارہ بنا کر رہنا ہوگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی، اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے۔